الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري حمد و ثنا
کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے 26 ذوالحجہ 1442 ہجری ہے، 6 اگست 2021۔ ذوالحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام میں زمین پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہے۔ اور پھر جیسے جیسے ذوالحجہ کے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں اور محرم اور سفر کا آغاز ہوتا ہے، اکثر و بیشتر تقریباً تمام مساجد کے خطباء کرام واعظین عظام صحابہ کرام کے تذکرے کرتے نظر آتے ہیں۔ میں بھی بذات خود صحابہ کرام کے تذکرے کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، اور جو صحابہ کرام کے تذکرے کو سن کے اس کے دل کے اوپر ناگواری اگر گزرتی ہے تو میں ایسے انسان کو بے ایمان سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی ایک ایک ادا سے محبت ہے، ہمیں صحابہ کرام کے ایک ایک گفتار سے محبت ہے، اور اس پیار، اس محبت اور اس عقیدت کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا، جو کچھ کرتے ہوئے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ان حضرات صحابہ کرام میں خلیفہ دوم، مراد نبوت، مراد رسالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا تذکرہ، اس کا اصل مقصد جو ہے اپنے ایمان میں بہار پیدا کرنا ہوتی ہے، تاکہ ہمارے ایمان میں ایک جذبہ ہو، ایک ولولہ پیدا ہو، ایک جوش پیدا ہو، ایک تڑپ پیدا ہو، اور ایک امنگ پیدا ہو کہ کیوں نہ ہو
جو کچھ حضرات صحابہ کرام کی جماعت نے کیا، اگر اللہ کے ہاں وہ برگزیدہ بن سکتے ہیں تو کیوں نہیں کہ انہی کی زندگی کے کردار کو اپنا کے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو امام کائنات نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرات صحابہ کرام آئے، خود چل کے آئے، اپنی مرضی سے آئے، لیکن تمام حضرات صحابہ کرام میں عمر فاروق وہ واحد شخصیت ہیں جو خود نہیں آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ یہ وہ دور تھا، مکی دور ہے، صحابہ کرام کی تعداد مختصر سی ہے، مسلمان کمزور تھے، کفار طاقتور تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، کفار تعداد میں زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں پر اس قدر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کا باہر نکل کے علل اعلان عبادت کرنا مشکل تھا، بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھنا مشکل تھا، بیت اللہ میں جا کے قرآن کی تلاوت کرنا مشکل تھی، اور علل اعلان عبادت کرنا ان کے لیے اس قدر مشکل تھا، اس قدر مشکل تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہ اس مکہ کے سرزمین میں دو ہی انسان ہیں جن کا سکہ چلتا ہے، ان دو میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے مجھے وہ عطا فرما دے۔ وہ دعا کیا کی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اے اللہ اگر اسلام کی قوت چاہتا ہے دو میں سے ایک دے دے، عمر ابن خطاب دے دے یا ابو جہل ابن ہشام دے دے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ مجھے عمر فاروق جیسا، عمر ابن خطاب جیسا جوان، دلیر، شجاع، بہادر انسان عطا فرما دے۔ یہ وہ دعا تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ سے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر سے دربار رسالت سے دعا ہوتی ہے، ادھر سے دربار نبوت سے دعا ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے کرشمہ دیکھیے کہ ایک رات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، میرا گزر بیت اللہ الحرام سے جیسے ہوا، میں نے دیکھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تلاوت فرما رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، آپ قیام میں مصروف ہیں۔ میں ایک طرف چھپ کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے تلاوت سننے لگا۔ جیسے جیسے میں تلاوت سنتا گیا، آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، میں سنتا رہا۔ سنتے سنتے میں نے کہا یار قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے اوپر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے، قریشی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ تو شاعرانہ کلام پیش کرتا ہے۔ ابھی میرے یہ کہنے کی دیر ہی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔
میں نے ابھی یہی سوچا کہ یہ شاعر ہے. آپ نے فی الفور یہ کہا وما ہوا بقول شاعر. کہنے والوں یہ نبی تو ہو سکتا ہے شاعر نہیں. کہنے والوں یہ رسول تو ہو سکتا ہے شاعر نہیں. عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا اچھا شاعر نہیں. قریشی اور مکہ کے باشندے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے, یہ کاہن ہے, اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے. ابھی میں اپنی زبان سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے میرے اس نظریے کی بھی, میرے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے رب کا قرآن پڑھا اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین. او الزام لگانے والوں اور میرے نبی کے ساتھ پہ تم نشانہ بنانے والوں, یاد رکھنا میرا محبوب کاہن نہیں, یاد رکھنا میرا محبوب شاعر نہیں, یاد رکھنا میرا محبوب جادوگر نہیں. نہ تو یہ کلام اپنی طرف سے بنا کے تمہیں سنانے کی کوشش کرتا ہے, یہ تو وہ کچھ سنایا کرتا ہے, وہ کچھ تمہیں بتایا کرتا ہے. کیا؟ تنزیل من رب العالمین. اللہ وحی کرتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کیا ہوا کلام تمہیں سنا دیا کرتے ہیں. حضرات دعائے نبوت بھی ہو چکی, عرش پر اللہ نے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا انتخاب بھی فرما دیا. عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے, گھر سے نکلتے ہوئے عزم کیا لے کے نکلتے ہیں؟ آج امام کائنات کا خاتمہ کر کے آنا ہے, آج قصے سے, آج سرے سے کہانی ختم کر کے آ جانی ہے. تلوار لے کے نکلے, بڑے جذباتی انسان تھے, بڑے جوشیلے انسان تھے. تلوار لے کے گھر سے نکلے, راستے میں جاتے ہوئے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. صحابی نے ماتھے کے تیور کو پہچان کے پوچھ لیا کہ عمر کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے؟ کہتے میرے راستے سے ہٹ جاؤ, آج محمد رسول اللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. دعائے نبوت ہو چکی, اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے جائیے. دعائے نبوت ہو چکی اور اللہ پاک نے جناب عمر فاروق کے حق میں, عمر ابن خطاب کے حق میں دعائے نبوت قبول بھی فرما لی. یہ چل پڑے. اس نے کہا ارے جس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, تیری بہن بھی اس کا اسلام, اس کا کلمہ پڑھ چکی ہے, تیرا بہنوئی بھی جو ہے اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے. پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, گھر کا پتہ نہیں, دوسرے کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہو. جس کا خاتمہ کرنے کے جا رہے ہو, تیرے گھر کے افراد اس کے غلام بن چکے ہیں. سبحان اللہ, اس کی بات مان چکے ہیں. اچھا ارادہ ختم, واپس پلٹے, بہن کے گھر پہنچے, دروازے پہ آ کے کھولنے کی کوشش کی, دروازہ اندر سے بند. دروازے کو دستک دی, تھوڑی دیر کے بعد اندر سے پوچھا کون؟ فرمایا عمر دروازہ کھولیے. دروازہ کھول دیا گیا. عمر فاروق اندر داخل ہو گئے. اندر جانے کے بعد جاتے ہی سر پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن سامنے آئی, زخمی کر دیا. بہنوئی آیا, زخمی کر دیا. مختصر کرنے لگا ہوں. دونوں کو زخمی کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے
इससे पहले मैं अपनी बहन से बात किया करता था, बहन मेरे सामने आंख उठा के जुर्रत करने की कोशिश नहीं किया करती थी कि आंख में आंख डाल के उमर फारूक से बात करे। लेकिन आज क्या है, मैं बात भी करता जाता हूँ, हर बात का जवाब भी देती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि ये इनके अंदर वो ईमान की हरारत पैदा हो चुकी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बहन जो पढ़ रही थी मुझे भी सुना दीजिए, जो पढ़ रही थी मुझे भी ला के दिखाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज मैं जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की किताब खुलफाए अरबा किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखने वाले ने लिखा है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ने कहा, ऐ मेरे भाई तू अभी नापाक है, तू अभी नजस है, तू अभी पलीद है, मुसलमान नहीं हुआ, कुरान को गैर मुस्लिम हाथ नहीं लगा सकता, कुरान को गैर मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, पहले तुझे बावुज़ू होना होगा, पहले तुझे गुस्ल करना होगा, उसके बाद रब का कलाम पढ़ना होगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब कुछ करने के बाद अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते हैं, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमान का बादशाह भी वो अल्लाह है, जमीन का शहनशाह भी वो अल्लाह है, युहयी व युमीत, वो जिंदा भी करता है, वो मारता भी है, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पे कंट्रोलर है। पढ़ते पढ़ते जब कुरान मजीद के इस हिस्से तक उमर फारूक पहुंचे, क्या फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। उमर देर करने की क्या बात है, पढ़ते ही चले जा रहे हो, ईमान कब लाओगे? जब ईमान की इस आयत तक पहुंचे कि जिसमें अल्लाह पाक ने ईमान लाने की दावत देते हुए फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर ईमान ले आओ। सूरत अल हदीद की आयत पढ़ते गए, फरमाया कि जैसे ये आयत पहुंची तो वही खड़े हो गए, कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, आज कुरान आप भी पढ़ते हैं, आज कुरान मेरा अब्बा भी पढ़ता है, आज कुरान मेरी अम्मा भी पढ़ती है, आज कुरान मेरे खानदान वाले भी पढ़ते हैं, आज कुरान आपके खानदान वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन आज कुरान का असर मेरे ऊपर क्यों नहीं होता? आज कुरान का असर आपके ऊपर क्यों नहीं होता? आज कुरान का असर मेरे खानदान पे क्यों नहीं होता? आज कुरान का असर मेरी औलाद पे क्यों नहीं होता? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत जैसे जैसे करते गए, दिल से मोहब्बत, दिल से नफरत रसूल निकलती गई और नफरत की जगह मोहब्बत रसूल जगह करती गई। आज क्या वजह है? वो कुरान पढ़ते थे, राह हिदायत पे आते थे। आज हम कुरान भी पढ़ते हैं, मनमानी अपनियां करते हैं। आज हम कुरान भी पढ़ते हैं, मर्जियां अपनियां करते हैं। आज हम कुरान की तिलावतें करते हैं, हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आती। आज हम कुरान भी पढ़ते हैं, हमारे हालात नहीं बदलते। आज कुरान भी पढ़ा जाता है, सब कुछ हुआ चाहता है, अपनी मर्जी के खिताब भी सुनते हैं, अपनी मर्जी के खतीब भी सुनते हैं। इसका मतलब ये है कुरान हिदायत के लिए नहीं, कुरान लज्जत के लिए सुना जाता है। खतीब की बात हिदायत के लिए नहीं, खतीब की बात लज्जत के लिए सुनी जाती है। वो सहाबा कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, कुरान से हिदायत भी लिया करते थे, कुरान पढ़ के कुरान के लज्जत से भी, अल्लाह अकबर, लज्जत भी लिया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते गए और जैसे ही पढ़ा तो अपनी ज़बान से ये कहने पे मजबूर हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दरबारे